اسلام نے مسلمانوں کو جہاں سب کچھ دیا، وہیں اسلام نے مسلمانوں کو ایک خوبصورت معاشرہ بھی عطا کیا۔ معاشرہ کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ فساد کا شکار ہو تو وہ فساد معاشرے کو خون کی طرح کھا جاتا ہے۔ معاشرہ اگر نیک اور صالح ہو تو لوگوں کے دلوں میں صلاح کے جذبات بنتے ہیں۔ اگر معاشرہ نیک اور صالح نہیں ہے تو صلح کے صلاح بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اگر معاشرہ ہمارا بدبودار ہے، معاشرہ ہمارا نیک نہیں ہے، تو انسان لاکھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، غیر اختیاری طور پر بھی انسان اس بدبو سے متاثر ہو جائے گا، اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسے ہی افراد تیار ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ میں جھوٹ عام ہے تو افراد بھی جھوٹے نکلیں گے۔ اگر کسی معاشرہ میں شراب نوشی عام ہے تو افراد بھی شرابی نکلیں گے۔ اگر معاشرہ میں بے حیائی اور فحاشی عام ہے تو افراد بھی بے حیا نکلیں گے۔ جس معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو، بے حیائی عام ہو، جس معاشرے کے اندر غریبوں کی جان محفوظ نہ ہو، غریبوں کا مال محفوظ نہ ہو، غریبوں کی غلطیوں پر شور مچانے والے زیادہ ہو اور امیروں کی غلطیوں کو ہنر سمجھا جاتا ہو، جس معاشرہ میں صبح سویرے مرغ کی آواز سننے والا انسان خواب غفلت میں سویا ہوا ہو، جس معاشرہ میں ہوٹل آباد ہو اور مسجد ویران ہو، جس معاشرے کے اندر چوک چوراہے آباد ہو اور اللہ کا گھر ویران ہو، جس معاشرے میں ظلم عام ہو، تو بھلا بتائیے اس معاشرے پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا غضب اترے گا؟ آج کی تاریخ میں ہم اپنے معاشرے پر، ہم اپنے سماج پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں کون سی ایسی بے حیائی ہے یا کون سی ایسی فحاشی ہے یا کون سی ایسی برائی ہے یا کون سا ایسا گناہ ہے جو آج کی تاریخ میں معاشرے کے اندر موجود نہیں۔ نیکی کے مقابلے میں گناہ کا غلبہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، برائیاں زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی معاشرے میں آپ بھی رہ رہے ہیں، اسی معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کو صحیح راستہ پر لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے تئیں یہ کوشش کرے کہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے سماج کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، ایسا معاشرہ ہمارا بنے جیسا معاشرہ اسلام نے ہمیں دیا۔ آج کی تاریخ میں جتنی بھی برائیاں ہیں اور معاشرہ جن فسادات کا شکار ہے،
ان فسادات میں سے ایک فساد جو آئے دن سماج میں تیزی کے ساتھ وہ فساد و فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، آپسی تعلقات ہوتا ہے، نہ شوہر کو پتا ہے کہ بیوی کا کیا حقوق ہے، اور نہ بیوی کو پتا ہے کہ میرے شوہر کا کیا حقوق ہے۔ جب تک ہم کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے کیسے بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، شادی کے بعد اگر زندگی ہماری نشیب و فراز کی شکار ہوتی ہے، کبھی شوہر کی جانب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بیوی کی جانب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نازیبا حرکت کر بیٹھتی ہے، تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اسے طلاق دے دیا جائے؟ کیا اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے؟ یا روپے پیسے بند کر دیا جائے؟ یا فون سے بات چیت بند کر دیا جائے؟ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اسلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، اس پیغام سے ہم بالکل بہرے ہیں۔ اگر اسلام کے اس قانون کو اور اسلام نے جو ہمیں ایک سبق دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی نفرت کی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے شوہر بھی بد مزاج ہوتے ہیں اور بہت ساری عورتیں بھی بد مزاج ہوتی ہیں۔ عورتوں سے اسلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر کا جو مقام ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ہوتی، یا اللہ کے علاوہ کسی کو، انسان کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، تو سب سے پہلے عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اور شوہروں سے کہا بیوی کے سلسلے میں کہ دیکھو اگر تم اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہو وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کرو، صحیح طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ نہ مانے بستر الگ کر لو، لیکن گھر ہی کے اندر سونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو گھر میں چھوڑ کر اور اپنے کھلیان میں جا کر سو جاؤ۔ اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو ہلکی پھلکی مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی کوئی چیز ہے، دتمن سے بیوی کو مارنے کی اجازت ہے، دتمن سے ماریے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسا پھینک مارا غصہ سے۔ بہت ساری عورتیں آتی ہیں بیچاری، کیا بتاویں اپنے شوہر کا جو ظلم بیان کرتی ہے، تعویذ کے لیے، چنی پڑھوانے کے لیے کبھی کبھی آتی ہے، ظلم بیان کرتی ہے۔ کہا بتائیے مولوی صاحب ایسا ایک مرل کا ہوتا کہ دو دن سے ہمیں پاجو دکھا۔ بیوی کو مارنے والا سماج کے اندر وہ مرد ہے، بیوی کو مارنے والا کبھی مرد نہیں ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے سماج میں وہ ایک نمبر کا ہیرو دکھائی دیں گے اور گھر میں بیوی کے سامنے ایک نمبر کا زیرو ہوتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو حکم ہے اگر میاں بیوی کے درمیان کبھی نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق دے دی، گھر سے بھگا دیا، جانور کی طرح مارنے لگے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ آپ اپنی بیوی کو کبھی بچوں کے سامنے گالی مت دیجیے، کبھی بچوں کے سامنے اسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہی خاتون کمزرفی کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے۔ اس خاتون نے صرف ایک شوہر کے بھروسے پر اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار
محلہ، سماج، سہیلیاں سب کی محبت کو بالائے طاق رکھ کر ایک اجنبی ماحول میں آ رہی ہے۔ ایک اجنبی ماحول میں اس نے جو رہنا پسند کیا ہے محض اپنے شوہر کے بھروسے سے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اس کے ہر دکھ اور ہر مصیبت میں اس کی ہر اعتبار سے مدد کرے۔ اسلام نے کہا ہے مردوں سے جو تم کھاؤ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم کپڑا پہنو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ اپنے تو مارکیٹ جا کے خوب رس ملائی جماوے ہے، اب خوب بڑھیا بڑھیا رول کھا رہا کیا کھا رہا، ارے کبھی بیوی کے لیے بھی یہ سوچ لیتے۔ اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں لیکن سماج میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس حدیث کو میں نے ایک مرتبہ مسجد میں عصر کے بعد اتفاق سے ایک ایسی حدیث سامنے آ گئی، جیسے میں نے وہ حدیث پڑھی تو ہمارے بہت سارے بوڑھے لوگ مسکرانے لگے۔ وہ حدیث کیا تھی کہ اگر کوئی شوہر اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، لیکن آج کی تاریخ میں اگر کوئی نوجوان کی شادی ہوتی ہے، اگر بھولے پھٹکے اپنی بیوی کو اگر روٹی پر چھڑکا لگا کر منہ میں ڈالا، اگر کوئی دیکھ لیا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ باپ رے باپ، کنیا کو دیکھ لیا منہ میں ٹھوس کر کھلاتے رہا، حالانکہ عیب سمجھا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جو کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ۔